اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ مودت اہل بیت کا مہینہ، محبت اہل بیت کا مہینہ ہے، اور ایام میلاد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ مودت اور محبت اہل بیت کا وجوب اور اس کا لزوم ہے۔ قرآن کریم نے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی رسالت کا ایک اجر وہ طلب کروایا ہے، اور خدا نے حکم دیا، قل، یہ حکم خدا ہے جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے میرے حبیب کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے جو رسالت اور تبلیغ کی ہے اس پہ میں تم سے کوئی اجر نہیں طلب کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ میرے قربا سے محبت کی جائے۔ قرآن کریم نے کئی انبیاء کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے یہی فرمایا کہ ان اجر الا علی اللہ، ہمارا اجر خدا پر ہے، اجر رسالت یہ ہمارا خدا پر ہے۔ سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ کے اجر رسالت کے حوالے سے چند ایک آیات ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سورہ مبارکہ صاد میں آیت نمبر 86 میں ارشاد فرماتا ہے قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین۔ یہاں اجر رسالت مانگنے کی گویا ایک طرح سے نفی کی گئی ہے کہ میں تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، وما انا من المتکلفین، اور میں تم پر کوئی بوجھ ڈالنے والا، تکلیف، ذمہ داری ڈالنے والا نہیں ہوں۔ لیکن سورہ مبارکہ فرقان کی آیت نمبر 57 میں ارشاد فرماتا ہے قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، میں رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا الا مگر یہ کہ من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، میرا اجر رسالت یہ ہے اگر تم ادا کرنا چاہو تو وہ یہ کہ پروردگار کا راستہ اختیار کرو۔ پس یہ پتہ چلا کہ وہ جو پہلی آیت کا اطلاق تھا کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا، اس سے مراد آپ کا اپنی ذات کے لیے، اپنے دنیاوی مفاد کے لیے اجر رسالت مانگنے کی نفی تھا۔ لیکن تبلیغ کا ہدف ہی کیا تھا؟ یہی تھا کہ امت راہ خدا کو اپنا لے، انحراف و ضلالت و گمراہی کا راستہ چھوڑ دے، تو یہ مانگتا ہوں، اسی لیے تو یہ رسالت تھی۔ اور پھر سورہ مبارکہ شورا کے نمبر 23 میں ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں رسالت پر، تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر میرے قربا سے محبت۔ اور پھر سورہ مبارکہ سبا کی آیت نمبر 47 میں ارشاد فرمایا قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، کہ میں نے تم سے جو اجر مانگا ہے یہ میرے لیے نہیں ہے، میرے کسی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں، میری ذات کے لیے نہیں، فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، میں نے تم سے جو اجر رسالت مانگا کہ میرے قربا سے محبت اور مودت کرو تو وہ تمہارے لیے ہے، فَهُوَ لَكُمْ، وہ تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے مفاد میں ہے، تمہاری نجات اسی میں ہے، اور میرا اجر تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے۔ تو ان آیات کا اگر خلاصہ نکالا جائے تو وہ یہ کہ اللہ کے نبی نے اپنی امت سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگا۔ انصار کی ایک جماعت جب آپ کے پاس گئی اور انہوں نے جا کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے زحمتیں اٹھائی ہیں، رسالت اور اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے، ہم اس کا اجر یہ عطا اور ادا کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو کہیں کبھی کوئی ضرورت ہو تو ہمارا مال آپ کا مال ہے۔ تو یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور پھر اس آیت کا جو استمرار ہے اس میں کیا ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جس نے نیکی کمائی ہم اس کی نیکی میں اضافہ کریں گے۔ اب نیکی کیا؟ اجر رسالت کیا مانگا گیا؟ المودۃ فی القربى،
قربا کی مودت، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ حسنہ، یہ نیکی محبت اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور خداوند تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جس نے یہ نیکی کمائی، اہل بیت سے محبت کی، ان کی ولایت کو اپنایا، نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس نیکی میں اور اضافہ کر دیں گے حسن کا۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے، خداوند تبارک تعالیٰ لوگوں کی نیکی کا بہترین بدلہ عطا کرنے والا ہے۔ چنانچہ من یقترف حسنۃ کی تفسیر میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت نقل ہوئی کہ آپ نے فرمایا فاقتراف الحسنۃ مودتنا اہل البیت، یہ قرآن جس نیکی کمانے کی بات کر رہا ہے وہ نیکی ہم اہل بیت کی مودت ہے۔ یہ آیہ کریمہ جب نازل ہوئی تو بہت سارے لوگوں کو یہ آیہ ہضم نہیں ہو سکتی تھی۔ منافقین، انہوں نے الزام لگایا سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ نے اپنی اولاد کو، آپ نے اپنے عزیزوں کو، اعزاء کو ہماری گردنوں پر مسلط کر دیا ہے، خدا کی طرف سے کوئی ایسی آیت پیغام نہیں آیا، خود یہ آپ نے اپنی طرف سے نعوذ باللہ ایک پیغام اور بہتان خدا پر باندھا ہے۔ تو اس کا جواب سورہ شورى کی آیت نمبر 24 میں خداوند تبارک تعالیٰ نے ان الفاظ میں دیا، ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، آیا منافق یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رسول نے خدا پر جھوٹ باندھا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اگر خدا چاہتا آپ کے قلب پر مہر لگا دیتا۔ اس آیا کا معنی ایک یہی ہے کہ نبی کریم کو جو رسالت ملی، نبی کریم نے جو امت کو دیا، وہ سب خداوند تبارک تعالیٰ کا عطا کردہ تھا، اپنی طرف سے کچھ نہیں۔ اور اگر آپ نے اجر رسالت بھی مانگا تو یہ بھی اگر خدا نہ چاہتا تو آپ کے دل میں یہ بات نہیں آنی تھی، نہ آپ نے اجر رسالت مانگنا تھا۔ جو کچھ آپ نے جب بھی مانگا، جو کچھ آپ نے جب بھی بتایا، پیغام خدا پہنچایا، وہ خدا کی طرف سے اور خدا کی مشیت سے پہنچایا۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، خداوند تبارک تعالیٰ باطل کو مٹاتا ہے، اور یہ باطل کیا تھا؟ باطل یہی منافقین کا بہتان تھا، خدا نے اس کو مٹا دیا۔ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کس کے دل میں اہل بیت کی بابت کیا گزر رہی ہے، کس کے دل میں کتنا نفاق ہے، کس کے دل میں کتنی محبت ہے، خدا دلوں کے راز جانتا ہے۔ فقط زبان سے اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کافی نہیں ہے۔ پس اجر رسالت کا مطلب یہ ہے کہ مودت فی القربہ، اور مودت فی القربہ کا معنی یہ ہے کہ بعد از رسول، اللہ کے راستے کی رہنمائی کرنے والے، اس راستے کی ہدایت کرنے والے پیغمبر کے جانشین، جن پر جان نچھاور کرنی چاہیے، وہ آپ کے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اور بہت سی روایات میں جب آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے اہل بیت کون ہیں، تو آپ نے مولا امیر علی بن ابی طالب، جناب فاطمہ صدیقۃ الطاہرہ اور جناب حسنین شریفین اور ان کی اولاد سے ائمہ طاہرین، ان کا یا نام لیا یا اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ ہم نمونے کی چند ایک روایات یہاں حاضرین و ناظرین کے لیے بیان کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ خلق الانبیاء من اشجار شتیٰ، اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کو مختلف درختوں سے پیدا کیا۔ وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ، میں اور علی ایک درخت سے، فَأَنَا أَصْلُهَا، میں اس درخت کی اصل اور جڑ ہوں، وَعَلِيٌّ فَرْعُهَا، علی اس کی شاخ ہے، وَفَاطِمَةُ لِقَاحُهَا، فاطمہ اس کی نشو و نما ہے، وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ثِمَارُهَا، اور حسن اور حسین اس درخت کے پھل ہیں، وَأَشْيَاؤُنَا أَوْرَاقُهَا، اور ہمارے شیعہ، ہماری محبت اور مودت اپنے دل میں رکھنے والے، وہ اس درخت کے پتے ہیں اور برگ ہیں۔ آگے چل کر فرمایا، لَوْ أَنَّ عَبْدًا عَبَدَ اللَّهَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَلْفَ عَامٍ، اگر کوئی شخص صفا و مروہ کے درمیان 1000 سال عبادت کرتا رہے،
ثم الف عام پھر 1000 سال، ثم الف عام پھر 1000 سال، حتی یسیر کالشن البالی یہاں تک کہ بدن خشک ہو جائے، ثم لم یدرک محبتنا لیکن اس کے دل میں ہماری محبت نہ ہو تو اکبہ اللہ علی من خیرہ فی النار، اللہ تبارک تعالی منہ کے بل اسے جہنم میں ڈالے گا۔ ثم تلا پھر آپ نے یہی آیت تلاوت کی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آپ ہی کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو محمد و آل محمد کی محبت پہ مرا وہ شہید مرا۔ آپ نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد، جو آگاہ رہو، خبردار آگاہ رہو کہ جو محبت اہل بیت و محمد و آل محمد کی محبت پہ مرا، بشرہ ملک الموت بالجنہ، سب سے پہلی بشارت جنت کی اسے کون سناتا ہے؟ ملک الموت۔ ثم منکر و نکیر، پھر منکر و نکیر اسے جنت کی بشارت سناتے ہیں۔ پھر فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد، جو محمد و آل محمد کی محبت پہ مرا، ففتح له فی قبرہ بابان الی الجنہ، اس کی قبر میں جنت کی طرف 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ الا ومن مات علی بغض آل محمد، آگاہ رہو جو محمد و آل محمد کے بغض پر مرا، جاء یوم القیامت مکتوب بین عینیہ، یہ قیامت کے دن میدان محشر میں یوں آئے گا کہ اس کی 2 آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا کیا؟ آیس من رحمت اللہ، یہ شخص مایوس ہے رحمت خدا سے۔ اور پھر فرمایا الا ومن مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ، آگاہ رہو جو آل محمد کے بغض پر مرا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ آپ نے فرمایا اساس الاسلام حب و حب اہل بیتی، اسلام کی اساس، اسلام کی بنیاد میری اور میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ ماہر فقہ شافعی کے عالم احمد ابن حجر نے سوائق محرقہ میں سرکار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولادوں کی 3 خصلتوں پر تربیت کرو، 3 خوبیاں، 3 خصلتیں یہ اپنی اولادوں کو سکھا دو، ان کے کردار کا حصہ بن جائیں۔ حب نبیکم، تمہارے نبی کی محبت، اور کیا وحب اہل بیت ہی، اور آپ کے اہل بیت کی محبت، اور کیا تیسری وقراءۃ القرآن، اور قرآن کی قراءت اور تلاوت۔ اور یہ بھی ابن حجر نے آپ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ اگر رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو کر کوئی شخص نماز ادا کرے اور روزے رکھے اور پھر وہ نبی کریم کی اولاد سے بغض کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے تو وہ آگ میں داخل ہوگا۔ بنابراین یہ ایام، یہ ماہ مبارک رمضان کے ایام اور وہ عشرہ جس میں ہم سانسیں لے رہے ہیں، وہ ایام جن سے ہم گزر رہے ہیں، نیمہ مبارک ماہ مبارک رمضان، یہ فرزند اور سبط اکبر نبی امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کے ایام ہیں۔ وہ ہستیاں جن کے بارے میں سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، امام حسن و حسین جوانان جنت کے سردار، ہما امامان قاما و قعدا، یہ دونوں امام ہیں، بیٹھیں تو بھی امام، قیام کریں تو بھی امام۔ حذیفہ کا بیان ہے کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل احد پر مہاجرین و انصار کے ساتھ تشریف فرما تھے، اصحاب نے دیکھا کہ علی کا لال امام حسن مجتبیٰ تشریف لے کے آ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، اور ایک مخصوص انداز سے ٹکٹکی باندھ کر سرکار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام مجتبیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت بلال نے تعجب کیا، یا رسول اللہ، آج آپ کا حسن کو دیکھنے کا انداز نرالا ہے، آپ اس طرح سے اپنے لال اور اپنے نواز حسن کو دیکھ رہے ہیں کہ گویا امام حسن کے ساتھ، امام کا کلمہ میری طرف سے، کوئی اور آپ کو نظر آ رہا ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا، ان جبرائیل علیہ السلام یہدی و میکائیل یسددو، جبرائیل حسن کے آگے آگے چل رہے ہیں اور میکائیل حسن کے پیچھے چل رہے ہیں،
وَهُوَ وُلْدِي وَالطَّاهِرُ مِن نَفْسِي، حسن میرا لال ہے، میرا بیٹا ہے اور میرے نفس سے طاہر، وَضِلْعٌ مِّنْ عَضْلَائِي، میری پسلیوں میں سے ایک پسلی، میرا پہلو حسن، هَذَا صِبْتِي وَقُرَّةُ عَيْنِي بِأَبِي ہوا، یہ میرے لال ہیں، میرا بیٹے ہیں، میرے باپ آپ پر فدا جائے۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قدم پر ان ہستیوں کا تعارف کروایا۔ قرآن نے ان کی مودت کو اجر رسالت کے طور پر پیغمبر سے، اپنی قوم سے مطالبہ کروایا، لیکن اس قوم نے کتنا اجر مودت ادا کیا، کتنا محبت اور ولایت اہل بیت کو اپنایا۔ وہ لوگ جہنمی جن کی دو آنکھوں کے درمیان جنت سے مایوسی کا ٹھپا لگا ہوا ہوگا، وہ وہی ہیں جن کے دل میں خداوند تبارک تعالیٰ نے ان ہستیوں کی محبت نہیں رکھی۔ ہمیں خدا کا لاکھ لاکھ اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ خداوند تبارک تعالیٰ نے ہمارے دل میں اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت رکھ دی، ان کی مودت رکھ دی، ان کی ولایت رکھ دی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان ہستیوں نے جس لیے ان کی مودت اور محبت کا اجر مانگا تھا وہ یہ تھا کہ ہم ان کے نقش پا پر چلیں، ان کے نقش قدم پر چلیں۔ امام حسن مجتبیٰ وضو فرماتے ہیں تو راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ آپ وضو کر رہے ہیں اور آپ کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ مولا کیوں آپ کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا آپ کو نہیں معلوم کہ میں کس کی بارگاہ میں جانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ ہم کتنی لاپرواہی کے ساتھ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، ہمارے نہ اعضاء میں، نہ جوارے میں، نہ ہمارے قلب میں کوئی اثر نہیں ظاہر ہوتا کہ ہم نے کس کریم، کس عظیم، کس صاحب ملکوت و جبروت خالق کی بارگاہ میں حاضری دی ہے۔ خداوند تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان ہستیوں کی مودت اور محبت عطا فرمائے اور ان کی سیرت و کردار پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔